من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم ینجد، علم آدمی کی مدد کرتا ہے، العلم ینجد، علم آدمی کی مدد کرتا ہے۔ بحث ہماری میرے عزیزو مبادی و صرف میں چل رہی ہے، اور آج جو سوال نمبر پڑھنا ہے وہ سوال نمبر 44 ہے۔ موضوع الاعلال بالحذف کے بارے میں ہے، اور سوال نمبر 44 ہے۔ متی تحذف اعرف العلت، متی تحذف اعرف العلت، حروف علت کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ متی تحذف اعرف العلت، جو حروف علت ہیں ان کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ توجہ فرمانا۔ جواب میں فرماتے ہیں کہ حروف علت جو ہیں ان کو حذف کیا جاتا ہے جب حروف علت ساکن ہو، حروف علت ساکن ہو، اور ایسی حرکت کے بعد ہو جو اس کی ہم جنس ہے۔ حروف علت ساکن ہو، حرکت کے بعد ہو جو اس کی ہم جنس ہے، اس کی ہم جنس ہے۔ مطلب سمجھے؟ مطلب واہ ہے تو اس کا ما قبل ضمہ ہے، الف ہے تو ما قبل فتح ہے، مجانس حرکت کے بعد ہے، حرف علت ساکن ہے، حرکت کے بعد ہے جو اس کی ہم جنس ہے، اور اس ساکن کے بعد بھی ایک اور ساکن ہے، حرف علت ساکن ہے، اپنی مجانس حرکت کے بعد ہے، اور اس ساکن کے بعد ایک اور ساکن ہے، تو وہاں جو حرف علت ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال آپ کو یہاں ہی دے دوں، جیسے دیکھو نا، ایک کلمہ ہے قوم، حرف علت ساکن ہے، یہ نہیں واہ، حرکت کے بعد ہے جو اس کی ہم جنس ہے، حرف علت یعنی واہ کی ہم جنس حرکت ضمہ ہے نا، اس کے بعد ہی واو ساکن ہے، اور اس ساکن کے بعد ایک اور ساکن بھی ہے میم، اس جگہ کے اوپر نا حرف علت جو ہے نا واو وہ گر جاتی ہے، بن جاتا ہے کم۔ اسی طرح میرا آقا جان اگر آپ دیکھیں نا کلمہ جو ہے نا کاف، اس کو دیکھو، حرف علت کون ہے جی؟ الف، کس کے بعد ہے؟ حرکت کے بعد ہے جو اس الف کے ہم جنس حرکت ہے فتح، اور اس ساکن کے بعد بھی ساکن ہے جو فا ہے، تو یہاں الف گر جاتی ہے، بن جاتا ہے خف۔ توجہ فرمائی نا۔ اسی طرح بی ہے، حروف علت یا ہے، مجانس حرکت کے بعد ہے، کسرہ کے بعد ہے، اور اس ساکن کے بعد یا کے بعد بھی عین ساکن ہے، تو یہاں جو یا ہے حرف علت کٹھے ہو رہے ہیں نا، التقاء ساکنین ہو رہا ہے نا، یا اور عین، یا گر جائے گی، بن جائے گا بے۔ یہ پہلا مورد تھا، میں نے آپ کو مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حروف علت جو ہے نا وہ حذف ہو جاتے ہیں جب ساکن ہوں۔ کس کے بعد ساکن ہو؟ حرکت کے بعد، وہ حرکت جو ان حروف علت کی ہم جنس ہے، اور اس ساکن کے بعد ایک اور ساکن آ جائے تو حروف علت حذف ہو جاتے ہیں۔ پہلا مورد تھا جی۔ دوسرا یہ ہے کہ فعل مضارع مفرد مجزوم کے آخر سے بھی نا حروف علت حذف ہو جاتے ہیں۔ کیا بتایا بلا؟ من آخر المضارع المفرد المجزوم، یعنی فعل مضارع مفرد مجزوم کے آخر سے بھی حروف علت حذف ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع مفرد مجزوم، لم یخشا، یخشا یا تھی آخر میں، لم کے آنے کی وجہ سے یا گر گئی ہے، ٹھیک ہے نا، لم یخشا، لم یخشا، شا رہ گیا ہے، یا آخر میں گر گئی ہے، کیونکہ نا یہ آپ کی مورد ہے، یہ ناقص یائی ہے، باب فاعل یفعل الخشیہ سے ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے یہ آیا ہے۔
اور تیسرا مورد آغا جان جہاں حروف علت کو حذف کیا جاتا ہے، من آخر امر المفرد المذکر، فعل امر مفرد مذکر، فعل امر مفرد مذکر کے آخر سے بھی نا، فعل امر مفرد مذکر کے آخر سے بھی حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، اخشا، یہ تھا تخشا سے، اخشا بنا، وہ یا جو ہے نا آخر میں آ رہی، وہ آغا جان کیا ہو گئی؟ گر گئی۔ امر مفرد مذکر کے آخر سے بھی حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ بات تو واضح ہے لیکن پھر بھی تسلی کے لیے عرض کر دوں، کیا سوال ہے جی؟ متى تحذف اعراف العلت، حروف علت کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ جناب 3 مورد ہیں، جب حرف علت ساکن ہو اور اس ساکن کے بعد ایک اور ساکن ہو، سادہ کہوں، حرف علت ساکن اور اس ساکن کے بعد ایک اور ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، اور پہلا سکون جو ہے وہ ایک مجانس حرکت کے بعد آیا ہے، تو وہ جو حرف علت ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ دوسرا مورد تھا فعل مضارع مفرد مجزوم کے آخر سے بھی حرف علت حذف ہو جاتا ہے، مضارع مفرد مجزوم۔ تیسرا تھا جناب امر مفرد مذکر کے آخر سے بھی حرف علت حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال میں پڑھ کے پھر اگلا سوال پڑھتا ہوں، توجہ کرو۔ مت آگا جان، پہلے یہ نہ پڑھ لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، الاعلال بالحذف، اعلال حذف کے ذریعے۔ متى تحذف اعراف العلت، حروف علت کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ جواب، تحذف اعراف العلت عند سکونها بعد حرکت تجانسها وسکون ما بعدها، حروف علت کو حذف کیا جاتا ہے عند سکونها، جب حروف اعراف علت یعنی جو حروف علت ہیں وہ ساکن ہوں، بعد حرکت، حرکت کے بعد، تجانسها، جو حروف علت کی ہم جنس ہے، حرکت کے بعد جو حروف علت کی ہم جنس ہے اس کے بعد کیا ہے؟ حرف علت ساکن ہے۔ تحذف اعراف العلت عند سکونها، سکونها جب حروف علت ساکن ہے، کس کے بعد ہے ساکن؟ بعد حرکت تجانسها، اپنی ہم جنس حرکت کے بعد، والسکون ما بعدها، اور اس حروف علت کے بعد بھی ساکن ہے، نحو کم، خف و بے۔ آپ پہلے نمبر پہ اس کی اصل دیکھیں نا تو پھر کم خف بے کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بلا کیا تھا، حرف علت ساکن تھا، اپنی ہم جنس حرکت کے بعد تھا اور بعد میں بھی ساکن تھا، وہ کیا تھا؟ پہلے قوم کو لو، قوم اصل میں دیکھو نا تو ہے قوم، والاصلو قوم اصل میں ہے قوم۔ اب یہاں دیکھو سکون ہے یا نہیں، واو ساکن ہے، ٹھیک ہے جی، حرکت مجانس کے بعد ہے جی، ضمہ ہے پہلے، اس حرف علت کے بعد بھی ساکن ہے یا نہیں، واو کے بعد میم ساکن ہے، یہاں ایسا ہو تو واو گر جاتی، بن جاتا ہے کم۔ اگلی مثال میں بھی یہی ہے، من نوان خافہ ہے، حرف علت الف ہے، اپنی ہم جنس حرکت فتح کے بعد ہے، اور اس ساکن الف کے بعد بھی فا ساکن ہے، یہاں بھی الف گر جاتی ہے، خف بن جاتا ہے، خف اصل میں تھا خافہ، خافہ سے بنا خف، و بی سے بن جاتا ہے بے۔ آگا جان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مطلب جب سمجھنا ہے نا کہ حروف علت حذف ہوتا ہے عند سکون یا بعد حرکت تجانب سکون ما بعد، آپ اصل کو دیکھو اور اصل کو تطبیق کر کے پھر وہ آپ بنا لیں گے قوم خف بے، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ کہیں گے وہ سکون کہاں گیا جی، حرف علت کہاں ساکن ہے، حرکت کہاں ہے، اور اس کے بعد سکون کہاں ہے، قوم خف میں تو کوئی نہیں نا، وہ تو بن گئے ہیں نا، آپ اصل دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ کو۔ من آخر المضارع المفرد مجزوما، فعل مضارع مفرد مجزوم کے آخر سے بھی حرف علت جو ہوتا ہے نا جان وہ حذف ہو جاتا ہے، نحو لم یخشا، پہلے کیا تھا؟ لم یخشا، آخر میں نا یا بھی ہے، لم یخشا، خش یا یخشا سے ہے نا، آخر میں ناقص سے یا بھی آ رہی ہے،
توجہ فرما رہے ہیں نا، لم آنے کی وجہ سے نا وہ آخر والی حرف ناقص جو ہے وہ گر گیا ہے، یا گر گئی ہے، لم یخشا بنا ہے۔ من آخر امر المفرد المذکر، فعل امر مفرد مذکر کے آخر سے بھی حرف علت حذف ہو جاتا ہے نہ، وہ اخشا جو ہے نا یہ امر ہے مفرد مذکر ہے، شروع سے آپ دیکھو نا یہ تھا تخشا سے بنا ہے نا آپ نے، تخشا تو آخر میں یا نہیں رہی، تخشا آخر میں جو حرف علت ہے نا تخشا سے وہ یا گر گئی، اخشا بن گئی امر بناتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا جب آمر بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اگر وہ ناقص سے بنا رہے ہیں تو آخر میں خود حرف علت گر جاتا ہے، یہ تو پتہ ہے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ ناقص نہیں ہیں تو آخر کو جزم دیتے ہیں، ورنہ خود حرف علت گر جاتا ہے، یہ آپ سب کی معلومات میں ہے، اس لیے یا گر گئی ہے نا آمر بناتے ہوئے، تخشا سے بن گیا اخشا۔ اگلا سوال میرے عزیزو، متی تحذف الواو والیاء، واو اور یا کو کب حذف کیا جاتا ہے جی؟ واو اور یا کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، واو اور یا کو حذف کیا جاتا ہے نمبر 1 فعل ناقص کے ساتھ، جب واو جمع یا یا مخاطبہ ملی ہوئی ہو، یہ پہلا مورد ہے جہاں واو، ٹھیک ہے نا، تحذف الواو والیاء، واو اور یا حذف ہو جاتی ہے۔ سوال یہ چل رہا ہے متی تحذف الواو والیاء، واو اور یا کب حذف ہو جاتی ہے؟ اپنے بھائیوں کو بتا تو رہا ہوں کہ واو اور یا حذف ہو جاتی ہے کہاں جی؟ پہلی جگہ فعل ناقص کے، فعل ناقص سے جب اس کے ساتھ واو جمع یا یا مخاطبہ کی ملتی ہے، جب اس فعل ناقص کے ساتھ واو جمع یا یا مؤنث مخاطبہ یا مخاطبہ مؤنث کی ملتی ہے نا، اور پھر اس وقت وہ واو یا جو بھی وہ گر جاتی ہے۔ جیسے جناب علی آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں جو انہوں نے دی ہے، رمو ہے، رمو، یرمونا، ترمینا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ گری ہے، واو یا گری ہے۔ آپ کہیں گے کیسے بھلا؟ رمو کی آپ نے پہلے دیکھنی ہے اصل، رمو اصل میں کیا تھا؟ رمو میرا آقا جان اصل دیکھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، رمو اصل میں تھا رمایو، رمو اصل میں کیا تھا؟ رمایو، جب رمایو تھا، ٹھیک ہے، پھر کیا کیا؟ یا متحرک ما قبل مفتوح ہو گئی، الف میں بدل گئی، رماو، الف اگلی وا ساکن، ٹھیک ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گئی، رمونا بن گیا، رمو بن گیا نا، ٹھیک ہے، اس طرح کا جان۔ اسی طرح جو اگلا یرمونا ہے اس کی اصل دیکھو تو ہے یرمیونا، یرمیونا، یا کی حرکت ما قبل کو دے دو گے، میم کی حرکت گرا دو گے، یا اور وا التقاء ساکنین ہو جائیں گے، یا گر جائے گی، یرمونا بن گیا، ترمینا یا مخاطبہ والی، ٹھیک ہے، ترمینا، یہ اصل میں کیا تھا؟ ترمینا، اصل میں تھا ترمیینا، ترمیینا، ٹھیک ہے۔ پھر آگا جان یہاں کیا ہوا بلا، یا پر کسرہ ثقیل تھا میرے بچے، ترمیینا میں یا پر کسرہ ثقیل تھا، گرا دیا۔ پھر جو یا لام الفعل تھی وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی، یا نا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی، بن گیا ترمینا۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے، یہ پہلا مورد ہے جہاں وا اور یا حذف ہو جاتی ہے، جب فعل ناقص کے ساتھ واو جمع یا یا مخاطبہ مؤنث کی لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو فعل ناقص ہے رمو، اس کے ساتھ یہ واو جمع ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یرمونا میں واو جمع ملی ہوئی ہے، ترمینا میں یا مخاطبہ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ایسا ہے تو ان کی آپ اصل دیکھیں، وہاں واو اور یا جو ہے وہ
گر جاتی ہے۔ یہ پہلا مورد تھا۔ دوسرا میرا آقا جان جہاں واو اور یا حذف ہو جاتی ہے فعل ماضی ناقص، فعل ماضی ناقص جو مفتوع لین ہے، ماضی ناقص جو مفتوع لین ہے، جب اس کے ساتھ ضمیر غائبہ ملتی ہے، ماضی ناقص مفتوع لین کے آخر سے، ٹھیک ہے یا نہیں، واہ یا گر جاتی ہے ماضی ناقص کے آخر سے، وہ ماضی ناقص جو مفتوع لین ہے جب اس کے ساتھ ضمیر غائبہ ملتی ہے یا تثنیہ کی ضمیر اس کے ساتھ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیتا ہوں نا، مطلب حل ہو جائے گا۔ آخر ماضی ناقص جو مفتوع لین ہے جب اس کے ساتھ ضمیر غائبہ یا تثنیہ کی ملتی ہے تو پھر واہ یا گر جاتی ہے۔ مثال دوں، رمت دعت، رمتا دعتا۔ رمت اصل میں کیا تھا؟ رمایت، رمت اصل میں تھا رمایت، درست ہے میرا آقا جان۔ یا متحرک ما قبل مفتوح بن گیا رمات، ٹھیک ہے۔ پھر جناب کیا ہوا ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہ تا اور الف التقاء ساکنین، الف گر جاتی ہے، بن جاتا ہے رمت۔ دعت جو ہے، جو دعت ہے، میں روشن کر لوں، لائٹ بجلی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ جو دعت ہے نا، دعت، ٹھیک ہے، یہ کیا تھا بلا؟ دعت اصل میں تھا دعوت، دعت دعوت تھا۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دعوت کو وا متحرک ما قبل مفتوح، الف ہوئی دعت، الف اور تا التقاء ساکنین، الف گر گئی، دعت نہ بن گیا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح کا جان رمتا دعتا جو ہے نا، ان کو جب آپ اصل دیکھتے ہیں، یہ تو آپ کے لیے مسئلے مسائل سارے حل ہیں، میں تو پھر بھی وضاحت کرتا رہا ہوں، ممکن ہے کسی کے لیے نہ ہو، ورنہ آپ عزیز بچوں کے لیے تو یہ حل ہی حل ہے، حلوہ ہے بھائی۔ صرف سادہ آپ کو یاد، صرف میر آپ کو یاد، یہ سارے علال آپ نے وہاں پڑھے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ایک یاد دہانی ہو جائے اپنے عزیزوں بھائیوں کے لیے، ورنہ یہ بات نہیں کہ آپ کو یادتے کوئی نہیں ہے، کیا تھا یہ کیسے بنا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب جو میں یہ بتا رہا ہوں رمتا اور دعتا جو ہے، یہ اصل میں کیا تھے؟ یہ تثنیہ کی مثال دے رہا ہے نا، مثنیٰ نہیں کہا تھا اس کی۔ رمتا یہ تھا رمایاتا، دعتا تھا دعوا تا، تو پھر وہ رمتا کیسے بن گیا جی؟ یا الف ہو جاتی ہے آقا جان، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جاتی ہے، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ گر گئی، رماتا الف ہوئی اور پھر گر گئی۔ اس لیے کہ جو آپ کے تا کی حرکت نہیں دیکھ رہے، آپ کہیں کہ بھائی وہ آگے تو ساکن کوئی نہیں، تا تو فتح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الف ہو جائے گی تو آگے تو التقاء ساکنین کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، توجہ کرو، اس لیے کہ تا کی حرکت اصلی نہیں ہے نا، کیونکہ واحد میں یہ ساکن تھی، تا کی حرکت اصلی نہیں ہے، ابھی تثنیہ کی وجہ سے الف آئی ہے نا، اور اس کا ما قبل فتح ہوتا ہے، یہ اس کی حرکت عارضی ہے، ورنہ یہ تا کی حرکت اصلی نہیں ہے، کیونکہ واحد میں وہ ساکن تھی، لہذا گر جائے گی الف، عارضی حرکت مانے نہیں بنے گی، اصل میں جو ساکن تھی، ٹھیک ہے یا نہیں۔ دعوتا، پھر وہی واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جائے گی، پھر الف التقاء ساکن کی وجہ سے گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر وہی بات آ جائے گی کہ جی یہ جو الف آپ نے کی ہے، الف اور آگے تا ساکن نہیں ہے، تا تو متحرک ہے جی، او بھائی تا کی حرکت عارضی ہے نا، اصل میں تو ساکن تھی نا، واحد میں ساکن تھی نا، ہم نے وہ دیکھنی ہے، ابھی تا کی حرکت عارضی ہے، آگے والے الف کی وجہ سے لگی ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ والے الف کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیے۔ پھر ایک مورد اور ہے، وہ میں پڑھوں گا، یہ پہلے پڑھ لوں۔ متا تحذف الواو والیا، واو اور یا کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ تحذف الواو والیا من الفعل الناقص متى اتصل بواو جماعت او یا مخاطبت، واو اور یا حذف ہو جاتی ہے فعل ناقص سے جب متى اتصل بواو الجماعت، جب فعل ناقص ملا ہوا ہو واو جماعت یعنی واو جم کے ساتھ، او یا مخاطبت یا مخاطب مؤنث کے ساتھ ملا ہوا ہو، نحو رماؤ
یرمونا و ترمینا والاصل رمیو و یرمیونا و ترمیینا۔ دوبارہ بولوں، رمیو کیسے رمو بنا جی؟ یا کہو یا متحرک ما قبل مفتو الف ہو گئی رماو، میم ساکن واو ساکن التقاء ساکنین سے وہ الف گر گئی بن گیا رماؤ۔ یرمیونا اس کا کیا کرو گے آپ؟ ایسا کرو گے یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، ما قبل کی حرکت گرا دیں گے، یا یرمیونا یا اور واو التقاء ساکنین یا گر گئی بن گیا یرمونا۔ ترمینا ترمیینا، یا پر کسرہ ثقیل تھا گرا دیا، پھر یا جو لام الفعل تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی ترمینا بن گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مورد ہے جی من آخر ماضی ناقص، آخر ماضی ناقص المفتوح العین، ماضی ناقص جو مفتوح عین ہے، ٹھیک ہے، متى اتصل بضمیر الغائبۃ و مثنیٰ، جب یہ ماضی ناقص ملی ہوئی ہو ضمیر غائبہ اور تثنیہ غائبہ کے ساتھ، تثنیہ غائبہ کی ضمیر کے ساتھ، نحو رمت دعت رمتا دعتا۔ ٹھیک ہے، ابھی ڈھونڈو جی، ڈھونڈو کہ کہاں بلا یہ رمت اصل میں کیا تھا؟ رمیت تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی رمات، الف تا التقاء ساکنین الف گر گئی رمت بن گیا۔ دعت ناقص واوی ہے، ٹھیک ہے نا، رمت جو مثال ہے ناقص یائی کی دی ہے، دعت اصل میں کیا تھا؟ دعوت تھا، دعوت، واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی دعت، ٹھیک ہے، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی دعت ہو گیا جی۔ رمتا و دعتا یہ تھا اصل میں رمیتا و دعوتا، رمیتا یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہوئی، پھر الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی، اس لیے کہ تا کی حرکت اصلی نہیں ہے، کیونکہ واحد میں یہ ساکن تھی، تا کی حرکت اصلی نہیں آگا عارضی ہے، الف کی وجہ سے آئی ہے، تثنیہ والے الف کی وجہ سے۔ اور دعوتا میں بھی یہی کرو گے، واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہوئی، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی، اس لیے تا کی حرکت اصلی نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ واحد میں یہ ساکن تھی۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ دو مورد ہم نے پڑھ لی ہے جہاں واو اور یا حذف ہو جاتی ہے۔ اگلا مورد دیکھو جی، من آخر نکرۃ المنقوص منونا منعا لاجتماع ساکنین۔ کیا کہہ رہے ہیں آگا جان؟ اسم نکرہ کے آخر، اسم نکرہ جو منقوص ہے، اسم نکرہ منقوص کے آخر سے جب اس کے ساتھ کیا ہو؟ تنوین کے ہمراہ ہو۔ توجہ، اسم نکرہ منقوص کے آخر سے جب وہ تنوین کے ہمراہ آیا ہوا ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ واو اور یا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، جس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا مورد ہے، اسم نکرہ منقوص کے آخر سے جب وہ تنوین کے ساتھ آیا ہو، چونکہ حرف علت کی حرکت کو جب حذف کریں گے نا، حرف علت کی حرکت کو حذف کریں تو التقاء ساکنین ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، التقاء ساکنین ہو جاتا ہے، حرف علت جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، غازن نا اصل میں تھا غازون تھا، ٹھیک ہے، پچھلا تو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ تیسرا مورد جی، پچھلے اصل مورد یاد ہے نا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ توظف الواو والیاء من آخر النکرۃ المنقوص منونا منعا لاجتماع ساکنین۔ اسم نکرہ منقوص، اسم نکرہ منقوص کے آخر سے جب وہ تنوین کے ہمراہ ہو، منونن، منونن جب وہ تنوین کے ہمراہ ہو، ٹھیک ہے،
من ان لے اجتماع ساکنین، منع کرتے ہوئے اجتماع ساکنین کو، نحو غازن والاصل غاضبن، ٹھیک ہے عزیزو، اصل میں کیا ہے غاضبن ہے۔ اب میں آپ کو صرف میر کی طرف لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، صرف میر کے ایک جو میں نے جہاں سے دیکھا ہے نا، صفحہ نمبر اس کا 99 بنتا ہے، 99، ٹھیک ہے، وہاں غاضبن کے بارے میں بتاتے ہیں واو چوتھی جگہ پر تھی اور اس کا ماقبل مضموم نہ تھا، اس لیے یا ہو گئی، صرف میر سے پڑھ رہا ہوں، غاضبن واو چوتھی جگہ پر تھی اور اس کا ماقبل مضموم نہ تھا، اس لیے یا ہو گئی، غازیون بن گیا، یا پر ضمہ ثقیل تھا اسے گرا دیا، پھر یا اور تنوین دو ساکن اکٹھے ہو گئے، یا گر گئی، ٹھیک ہے، غازن بن گیا، توجہ فرمائیے آپ نے۔ اس کے بعد میرے عزیزو جو اگلا سوال ہے اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ فی کم موضعن تحذف الواو، کتنی جگہوں میں وا کو حذف کیا جاتا ہے؟ فی کم موضعن تحذف الواو، کتنی جگہوں میں وا کو حذف کیا جاتا ہے؟ توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں 2 جگہوں میں نا وا کو حذف کیا جاتا ہے، 2 جگہوں میں وا کو حذف کیا جاتا ہے، مثال واوی سے، مثال واوی جو مجرد ہے، معلوم ہے اور اس کا مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے، اس میں 2 جگہوں پر وا کو حذف کیا جاتا ہے۔ سوال اچھی طرح لینا، وا کو فی کم موضعن تحذف الواو، وا کو کتنی جگہوں میں حذف کیا جاتا ہے؟ وا کو 2 جگہوں میں حذف کیا جاتا ہے، جب مثال واوی ہو، مثال واوی مجرد ہو، معلوم ہو اور اس کا مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو، تو وہاں وا کو 2 جگہوں میں حذف کیا جاتا ہے۔ پہلی جگہ تو یہ ہے کہ مضارع اور امر میں وا کو نا حذف کیا جاتا ہے، جیسے یعدو ہے اور اد ہے، ٹھیک ہے نا، یعدو میں آپ جانتے ہیں نا، اصل میں اگر آپ دیکھو تو وعدہ یوعدو ہے، وعدہ یوعدو، تو یہ جو مضارع ہے یفعلو کے وزن پہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو واو حذف ہو جائے گی، یوعدو سے بن جاتا ہے یعدو۔ آپ نے صرف سادہ میں یہ بات پڑھی نہیں تھی کہ مضارع مثال واوی اگر یفعلو کے وزن پر ہو تو واو حذف ہو جاتی ہے، وعدہ یوعدو، یعدو بن گیا، اور جو اد ہے اصل میں تھا اد سے بن گیا جی، اد سے بن گیا ہے اد، کیونکہ اد جو ہے اد اصل میں تھا عد سے بن جائے گا اد عین کی حرکت، کیونکہ وہ متحرک حمزے کی ضرورت نہیں رہے گی، جب حمزے کی ضرورت نہیں رہے گی تو وہ جو آگے یا پیدا ہوئی ہے کسرے سے وہ بھی ختم، عد بن جاتا ہے۔ جناب اگلا مورد جو ہے نا یہی ہے کہ مصدر جو ہے نا، مصدر مثال واوی کی مصدر اگر نا فعلن کے وزن پر ہے، فعلن کے وزن پر مصدر آئی ہے، مثال واوی ثلاثی مجرد کا خصوصی قاعدہ ہے، مثال واوی ثلاثی مجرد کا خصوصی قاعدہ ہے کہ اگر اس کی مصدر فعلن کے وزن پر ہے نا، فعلن کے وزن پہ، تو اس کا کسرہ عین کلمے کو دے دیا جاتا ہے، عین کلمے، اور فا کو حذف کیا جاتا ہے، اور اس فا کو حذف کے بدلے میں آخر میں نے ایک تا لے کر آتے ہیں۔ بھائی فعلن کے وزن پر ہو نا مصدر مثال واوی کی، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس کا کسرہ جو ہے فا کلمے کا عین کو دے دیتے ہیں، فا کو حذف کر دیتے ہیں، اور اس حذف کے بدلے میں آخر میں تا لے کر آتے ہیں۔ پڑھی ہوئی بات ہے آپ کی، سکتن عدتن اصل میں تھا وسکن، وا کی حرکت آپ نے کس کو دے دی، سا کو دے دی، وا کو گرا دی، اس کے بدلے میں آخر میں تا لے کر آگے سکتن۔ وعدن جو ہے یہ عدتن کیسے بن گیا، وا کی حرکت عین کو دے دی، وا کو گرا دی، آخر میں تا لے کر اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے یہ نہیں۔
اور اگر مصدر فعلون کے وزن پر ہو نا تو پھر وہ جو ہے نا وا جو ہے نا وہ نہیں گرتی ہے، وہ اپنے لفظوں میں نا ثابت رہتی ہے میرے عزیزو۔ توجہ فرماؤ، فی کم موضع تحذف الواو، وا کو کتنی جگہوں میں حذف کیا جاتا ہے؟ تحذف الواو فی موضعین، واو حذف ہو جاتی ہے دو جگہوں میں، من المثال الواوی المجرد المعلوم المکسورت عین مضارع ہی، واو دو جگہوں میں حذف ہو جاتی ہے، مثال واوی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، اس کے مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو، یعنی یفعل ہو، مضارع یفعل والا وزن ہو۔ فعل مضارع والامر، مضارع اور امر میں وا گر جاتی ہے، نحو یعدو اد، تو آپ کو پھر وہ اصل میں ڈھونڈنا ہوگا نا کہ وہ اصل کیا تھی، یعدو کی تھی، یوعدو وا گر گئی، یہ بتانی ہے مضارع میں کہاں گری ہے، یوعدو میں واو گری، یعدو بن گیا ہے۔ اد اصل میں تھا اوعد، وہ بھی واو گر گئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو قانون ہے بتا رہے ہیں، فی المصدر ان جعل وزن فعل، مصدر میں بھی وا گر جاتی ہے اگر وہ فعلون کے وزن پر آئی ہو، وتکسر عینہ، ٹھیک ہے، اور مصدر کے عین کلمے کو کسرہ دیا جاتا ہے، تکسر عینہ، مصدر کے عین کلمے کو کسرہ دیا جاتا ہے، ویعوض عن فاعہ المعذوفۃ بتاء التانیث فی آخرہ، اور فاعل معذوفہ کے بدلے میں آخر میں تاء تانیث کو عوض لایا جاتا ہے، ویعوض عن فاعہ المعذوفہ، فاعل معذوفہ کے بدلے میں یعوض عوض لایا جاتا ہے بتاء تانیث فی آخرہ، آخر میں تاء تانیث کو عوض لایا جاتا ہے، نہ وہ سکتن عدتن والاصل وسکن و وعدن، صرف سادہ اچھی یاد ہو تو یہ تو عربی کی بات ہے بس، اور تو کوئی مسئلہ نہیں، وہی باتیں ہیں ساری، ہے یا نہیں۔ وشذ فتح العین فی ساعۃ و ذاعۃ، شاذ ہے عین کلمے کو فتح دینا، فتح العین، عین کو فتح، شاذ ہے فی ساعۃ و ذاعۃ، ساعۃ کس سے بنا، وسعن سے، ساعۃن، ذاعۃن جو ہے یہ کس سے تھا، وضعن، وضعن سے ذاعۃن، وا کی حرکت آگے دے دی، عین کلمے کو وا کو گرا دی، آخر میں تا لے کر آ گئے، ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی عین کلمے کو فتح دینا نا، شاذ ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمَصْدَرُ عَلَى وَزْنِ فعل، اگر مصدر ہی فعل کے وزن پر ہو، ان کان المصدر علی وزن فعل، اگر مصدر فعل کے وزن پر ہو نا، نحو وعد، ثبت علی لفظہ، ثبت علی لفظہ کا کیا مطلب میرے عزیزو، یعنی وہ مصدر اپنے لفظ پر ثابت رہتی ہے، اپنے لفظ پر ثابت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال تمام ہو گیا، بہت ہی سادہ اور روان بات تھی، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا تھی، سوال یہ تھا کہ وا جی کتنی جگہوں میں حذف ہو جاتی ہے، وا دو جگہوں میں حذف ہو جاتی ہے جی۔ اچھا، جب مثال واوی سے ہو اور مثال واوی مجرد ہو، معلوم بھی ہو، اور مضارع میں اس کا عین کلمہ مکسور ہو، ٹھیک ہے نا، تو وا جو ہے نا دو جگہوں پہ حذف ہوتی ہے، ایک مضارع اور امر میں حذف ہوتی ہے، دوسری مصدر میں حذف ہو جاتی ہے، مصدر جب فعل کے وزن پر آئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مصدر فعل کے وزن پر ہو نا تو پھر وا جو ہے نا وہ نہیں گرتی ہے بلکہ ثابت رہتی ہے اگر جہان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی مختصر چھوٹا سا سوال ہے، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ کیا ہے جی، وہ ٹاپک یہ ہے کہ الاعلال بالقلب، اعلال جو قلب کے ذریعے سے ہے، اعلال بالقلب جانتے ہیں نا، جہاں ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ سادہ سا سوال ہے، متى تقلب الالف واوا و یاء، الف کب وا اور یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، متى تقلب الالف واوا و یاء، الف کب وا اور یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، سادہ سا جواب جی، الف وا میں بدل جاتی ہے ضمہ کے بعد،
الف ضمہ کے بعد وا میں بدل جاتی ہے اور الف کسرہ کے بعد یا میں بدل جاتی ہے۔ کتنا سادہ آغا جان، الف وا میں بدلتی ہے ضمہ کے بعد اور کسرہ کے بعد الف یا میں بدل جاتی ہے۔ متا تقلب الف واون و یان، الف کب وا میں بدل جاتی ہے جناب؟ ضمہ کے بعد۔ الف کب یا میں بدل جاتی ہے؟ کسرہ کے بعد۔ مثال تو انہوں نے دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میں عبارت سے آپ کے لیے پڑھ لوں گا، بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ متا تقلب الف واون و یان، کب الف وا اور یا میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ جواب تقلب الف واون بعد ضمۃ، الف وا میں بدل جاتی ہے ضمہ کے بعد، نحو قوبلا، اصل دیکھو قوا، آگے دیکھو نا قوابلا، اب یہ الف کس کے بعد ہے؟ ضمہ کے بعد ہے، قوا الف ضمہ کے بعد ہے، تو یہ الف وا میں بدلی ہے قوبلا، ٹھیک ہے، قوبلا۔ صرف سادہ کے اندر نا قاعدہ نمبر 9 یہی ہے، قاعدہ نمبر 9 تھا، الف ما قبل مضموم قلب وا ہو جاتا ہے، الف ما قبل مضموم ادھر صرف سادہ میں اس طرح پڑھا تھا، اور الف ما قبل مکسور قلب یا ہو جاتا ہے، پڑھا ہوا ہے ادھر قاعدہ نمبر صرف سادہ میں 9 پڑھا ہے آپ نے ادھر۔ وَيَعْن بَعْدَ كَسْرَةٍ، یعنی تقلب الالف یان، الف یا بدل جاتی ہے، الف یا میں بدل جاتی ہے بعد کسرہ، کسرہ کے بعد، نحو مسابی والاصل مسابے ہا، مسا، اصل دیکھو نا مسابے، الف سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، اب یہ یا ہو گئی ہے، مسابی میرا آقا جان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال شروع ہو رہا ہے نا، سوال نمبر 48، یہ تقریباً میرے آقا جان تھوڑا سا نا طولانی ہے، ٹھیک ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں پڑھوں نہ پڑھوں، سوال نمبر تو تھوڑا طولانی ہے، چلو تھوڑا سا جس حد تک ہو سکتا ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے نا بقیہ بعد میں رکھ لیں گے، توجہ کر لیں۔ فی کم موضع تقلب الواو یان، کتنی جگہوں میں وا یا میں بدل جاتی ہے؟ کتنی جگہوں میں؟ اب یہاں سوال سننا، کتنی جگہوں میں وا یا میں بدل جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، جواب میں فرماتے ہیں وا یا میں بدل جاتی ہے جب وا ساکن ہو، کسرہ کے بعد ہو، وا یا میں بدل جاتی ہے نمبر 1، جب وا ساکن ہو میرے بچے، وا ساکن ہو اور کسرہ کے بعد ہو تو پھر وہ وا یا میں بدل جاتی ہے، جیسے میزان اصل میں تھا میوزان، واو ساکن ہے کسرہ کے بعد ہے تو یہ وا یا میں بدلی ہے، میوزان سے بن گیا ہے میزان۔ بار بار سنو، وا یا میں کب بدلتی ہے؟ جب وا ساکن ہو کسرہ کے بعد ہو، میوزان وا ساکن کسرہ کے بعد ہے، یا میں بدل گئی ہے میزان، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ جب واو نا ایک جانب ایک کنارے میں واقع ہو، آخر کلمہ میں واقع ہو، وا آخر کلمہ میں تطرفت، واو آخر کلمہ میں ہے اور کسرہ کے بعد ہے، واو آخر کلمہ میں ہے اور کسرہ کے بعد ہے تو یہ وا یا میں بدل جاتی ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے جیسے راضیہ ہے، دوئیہ ہے، اب ان کی پہلے اصل دیکھو، اصل میں تھا راضی وا، واو تطرفت، آخر میں ہے یہ نہیں، آخر کلمہ میں وا ہے، ما قبل کسرہ ہے، راضی وا سے بن جاتا ہے راضیہ۔ دوئیہ جو ہے نا اصل دیکھو، دو اے وا، یہ واو طرف میں ہے یا نہیں؟ دو اے وا آخر کلمہ میں ہے، طرف میں ہے، تطرفات آخر میں ہے، ما قبل کسرہ ہے، یا میں بدل گئی ہے، دو اے وا بن گیا ہے دو اے یا۔ اور تیسرا جو مورد ہے میرے آقا جان وہ یہ ہے کہ جب وا اور یا ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، جب وا اور یا ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، یا جناب وہ جو ایک کلمے کی شبیہ ہے، وا اور یا ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، یا جو ایک کلمے کی مانند ہے، وا یا اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وا اور یا میں سے جو پہلے ہے
سابق جو ہے وہ اصلی بھی ہے ساکن بھی ہے۔ دوبارہ سنیں، تیسری جگہ بتا رہا ہوں، وا اور یا ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، یا جو ایک کلمے کی شبیہ ہے اور وا اور یا میں سے جو بھی پہلے ہے وہ کیا ہو، سابق جو ہے وا یا میں سے جو سابق ہے وہ اصلی ہے اور ساکن ہے۔ سید ضاربیہ، اصل میں دیکھو سید ضاربویا سے پھر یہ جو ہوا ہے نا یہاں وا کس میں بدلی ہے جان، یا میں بدل گئی ہے۔ یہ پڑھ لوں، تقلب الواو یان، وا یا میں بدل جاتی ہے، اذا سکنت بعد کسرت، جب واو ساکن ہو کسرہ کے بعد، نحو میزان والاصل میوزان، میوزان سے بن گیا میزان، واو بدل گئی یا میں، میزان نہ دیکھتے رہنا ادھر تو واو ہی کوئی نہیں ہے، اصل دیکھنا یار، اصل دیکھو نا، واو پہلے ڈھونڈو کہاں وا تھی جو بدلی، اصل میں میوزان سے پھر کسرے کی وجہ سے بدلی ہے میزان۔ دو، اذا تطرفت بعد کسرت، جب واو طرف میں واقع ہو یعنی آخر میں واقع ہو، بعد کسرت کسرہ کے بعد، تو وہ وا بھی یا میں بدل جاتی ہے۔ راضیات دو اے یا، اصل ڈھونڈو، اصل بار بار کہہ رہے ہیں، والاصل راضی وا دو اے وا، واو آخر میں ہے کسرہ کے بعد ہے، راضی وا سے بن جائے گا راضی یا، دو اے وا سے دو اے یا۔ تیسرا مورد جہاں وا یا میں بدل جا رہی ہے، اذا اجتمعت ہی والیاء فی کلمۃ او ما یشبہ الکلمہ وکان السابق منہما اصلیا ساکنا، اذا اجتمعت ہی والیاء، جب وا اور یا ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، او ما یشبہ الکلمہ، یا وہ جو ایک کلمہ کی مانند ہے، ایک کلمہ کے حکم میں ہے، ما یشبہ الکلمہ یعنی جو ایک کلمہ کے حکم میں ہے، وکان السابق منہما اصلیا ساکنا، منہما وا اور یا میں سے جو بھی پہلے ہے سابق اصلی ہے ساکن ہے۔ ناؤ سید و ضاربیہ، اس کی اصل دیکھو، اصل میں ہے سید، وا کو کرو گے یا کو یا میں ادغام بن جائے گا سید، ضاربویا، توجہ فرمائی، وا کو کرو گے یا کو یا میں ادغام کرو گے بن جائے گا ضاربویا، پھر یا کی مناسبت سے ضمہ کسرہ میں بدل جائے گا بن جائے گا ضاربیہ جو بنا ہے۔ ٹھیک ہے آگے جان، یہ کتنے مورد آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، 3 جہاں وا یا میں بدل جاتی ہے، یہاں وا یا میں میرے بچے بدل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد جو ہمارا چوتھا مورد ہے جہاں وا یا میں بدل جاتی ہے، توجہ کرنا، جب وا لام الفعل ہو، وا لام الفعل ہو اور کلمے کا، ٹھیک ہے نا، حرف چہارم ہو یا اس سے بھی آگے ہو، حرف چہارم ہو یا اس سے بھی مثلا 5ویں نمبر پہ ہو، ٹھیک ہے، اور فتح کے بعد ہو۔ چوتھے نمبر میں کیا کہہ رہا ہوں، جو وا یا میں بدل جاتی ہے، وا یا میں بدل جاتی ہے، چوتھی جگہ آگے جان کیا ہے، جب واو لام الفعل ہو اور حرف چہارم بنتا ہو، یا چہارم سے بھی یعنی چہارم یعنی چوتھا حرف ہو یا چوتھے سے بھی آگے ہو اور فتح کے بعد آ رہا ہو، بعد فتح ہو، فتح کے بعد ہو، تو وہ وا جو ہے نا یا میں بدل جاتی ہے۔ اذا وقت لامن رابعتن فصاعدن بعد فتحۃ، جب واو لام الفعل ہو، رابعتن کلمہ کا حرف چوتھا ہو، فصاعدن یا اس سے بھی آگے ہو، 5واں ہو، 6واں ہو، بعد فتحۃ فتح کے بعد ہو، وا لام الفعل بھی ہو، چوتھا حرف بنتا ہو یا اس سے زیادہ ہو، فتح کے بعد ہو، نہ وہ موتیان و یرزیان، اصل میں دیکھو، اصل میں یہ موتیان اصل میں تھا موتاوان و یرزاوان، ٹھیک ہے، گنو 1 2 3 4، چوتھا نہیں بن رہا، 1 2 3 4، چوتھی جگہ پہ آ رہی ہے نا وا، ٹھیک ہے، تو یہ جو وا ہے لام الفعل بھی ہے اور چوتھا حرف بھی بن رہا ہے، فتح کے بعد بھی ہے، تو یہ یا میں بدل گئی ہے۔
موتوانے بن گیا موتیانے، یرزوانے بن گیا یرزیانے، ٹھیک ہے۔ بے اس کا مزید تھوڑا ادامہ ہے۔ ابھی آج میں نے آپ کے سامنے نا 4 مورد صرف پیش کیے ہیں، اور بھی ہیں تقریباً 7 ہیں ٹوٹل، 4 میں نے پیش کیے ہیں جہاں بلا کیا وا یا میں بدل جاتی ہے۔ اگلا جو ہے نا پھر ادامہ دے دیں گے آپ کی خدمت میں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔